الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتَنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 53 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالی نے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ، آپ ہوشیار رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ، ان سے کہ کہیں برگشتہ نہ کر دیں، أَم بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ کو اس کے کچھ حصہ سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، کیا فیصلہ فرمایا ان کے درمیان اس کے مطابق جو کیا ہے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ذرا تھوڑا سا ہوشیار رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس سے برگشتہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب خود تو احکام الہیہ سے منہ موڑ چکے تھے اور اپنی کتابوں سے رشتہ توڑ چکے تھے، لیکن اب وہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ تم ہدایت کی راہ پر چلو، اس لیے وہ طرح طرح کے شبہات، قسم قسم کے اعتراضات اور گوناگوں وسوسوں سے تمہیں بھی اپنے دین سے برگشتہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ خبردار، ان کے جال میں پھنس کر اللہ کے دین قیم کی رسی چھوڑ نہ دینا۔ آج بھی گم کرتا رہا لوگ متاع ایمان لوٹنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر رہے ہیں، پانی کی طرح روپیہ بہایا جا رہا ہے۔ فتنوں اور سازشوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب اسلامی اقدار کو بہا لے جانے کے لیے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ کاش ہم قرآن کی اس تنبیہ پر کان دھریں اور ہوشیار ہو جائیں۔ چور نہیں بلکہ وہ مالک قابل ملامت ہے جو اپنے قیمتی سامان کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا کہ چند یہود علماء نے، جن میں ابن سوریہ، کعب بن اسد اور ابن سلونہ ان کے اکابر بھی تھے، یہ مشورہ کیا کہ آؤ چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں کسی حیلہ سے اپنے دین سے برگشتہ کریں۔ فإنما هو بشر، وہ بشر ہی تو ہے، اسے دھوکہ دینا کیا مشکل ہے۔ بڑی سوچ بچار سے ایک منصوبہ تجویز کیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں ہم یہود کے اخبار آیا نا، پیچھے ایک لفظ اخبار آیا، تو اخبار کا معنی ہوتا ہے علماء ہیں، اور اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو سب یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم ان کے بڑے جگادری ہیں، ہم بڑے ان کے جناب عالم ہیں، ہم قبول کر لیا تو پیچھے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام قبول کر لیں گے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا بعض لوگوں کے ساتھ کچھ تنازع ہے، ہم اس کے تصفیہ کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، ہم ان کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے تصفیہ کے لیے۔ اگر آپ نے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کیا تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے ایمان لانے سے سارے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ بہت ہی خطرناک سی سازش تھی۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ کسی کے اسلام قبول کرنے سے جو مسرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ وہ عقل کے اندھے سمجھ رہے تھے کہ بشری تو ہے، ہمارے جال میں پھنس جائے گا، جس طرح موجودہ دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں بشری ہے، وہ ہماری طرح کیا ہے؟ بشری ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہماری طرح کیا ہے؟ بشری ہے، ہم جس طرف اس کو لگائیں گے یہ لگ جائے گا۔
لیکن حقائق عالم کو بے حجاب دیکھنے والا، اسرار کائنات کے رخ سے ہر نقاب الٹ دینے والا، دین اسلام کا سچا داعی یہ رشوت کب قبول کر سکتا تھا؟ جس کی فراست نور خداوندی سے روشن تھی، اس سے ان کی چال کیوں کر مخفی رہ سکتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا، حضور نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ تو یہ آیت نازل ہوئی، وہ بیچارے ساری عمر اس غلط فہمی کے شکار رہے کہ یہ بھی ہماری طرح بشر ہے، اس کی نگاہیں مقام محمدی کی رفعت کو نہ دیکھ سکیں، آفتاب مصطفی کی جلوہ سامانیہ کو نہ پا سکیں۔ آج بھی توحید کی آڑ لے کر شان رسالت کی عظمتوں کا انکار کرنے والے بعین ہی یہی الفاظ دہراتے سنائی دیتے ہیں۔ اس یہودی ذہنیت کو مسلمان کہلانے والوں نے کیوں اور کیسے قبول کر لیا؟ بڑی حیرت اور افسوس کا مقام ہے۔ بھائی یہ جو موجودہ دور میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بشر کہتے ہیں، یہ تو یہودیوں کی عادت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہودیوں کی عادت انہوں نے کہاں سے سیکھ لی کہ اتنا بڑا عالی شان نبی اس کو بشر بشر کہہ کے اس کی شان کو کم کر رہے ہیں۔ اس کی یہ شان تو نہیں ہے، اس کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ تو رب تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ تم اس کو بشر 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 کہتے کہتے تم دیکھیں نا، ایک والد گرامی ہے تو والد گرامی کے ساتھ تو کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے؟ تو اگر والد گرامی کے ساتھ تو کے ساتھ بات کی جائے تو اس کی قدر کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس پہنا کے بھیجا، لیکن حقیقت نور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ تو آپ اس کو بشر کہہ کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب سب کو میری بات سمجھ آ گئی؟ یہاں کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ نہ آئی ہو؟ تو یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ یہودی یہ سوچ کے بیٹھے تھے بشر ہی ہے نا جی، انسان ہی ہے نا، کیا ہے بشر؟ انسان کو کہتے ہیں انسان ہی ہے نا جی، کیڑی بھائی ایڈی گل ہو گئی ہے بس، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا علم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف، اس کے باوجود کہ انہوں نے ایک ایسی رشوت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی کوشش کی تھی کہ ہم اگر ایمان لے آئے تو رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، بھائی یہ مسلمان ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ خوشی اسی بات پہ ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی بھانپ گئے ان کی سعادت کو۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَعْلَمْ، تو جان لیں، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون، تو جان لو کہ بے شک ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ سزا دے انہیں ان کے بعض گناہوں کی، وان کثیرا من الناس لفاسقون، اور بے شک بہت سے لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ بار بار فرمائش کے باوجود وہ اپنی اصلاح پر آمادہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سزا کے لیے بہت بےتاب ہے جو ایسے سرکش مجرموں کے لیے مقرر ہے۔ چنانچہ وہ وقت آیا جب مدینے کی پاک سرزمین سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، کئی قتل کر دیے گئے، باقی جزیہ دینے پہ مجبور ہو گئے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کی سزا پتہ ہے ایک بندے کو، وہ پھر نہیں پڑھتا، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آمادہ ہے سزا لینے پہ، وہ سزا لینے پہ کیا ہے؟ آمادہ ہے۔ ایک بندے کو بتا دیا جاتا ہے جناب یہ انگارہ ہے اور اس سے بندہ ہاتھ لگائے تو ہاتھ جل جاتے ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو اسے پکڑوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے ہاتھ جلانے کے لیے تیار ہے، تو اسے جلانے دو، اسے جہنم میں جانے دو، اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیار ہے، جھوٹ بولے پھر سارے اور گناہوں کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ جاہلیت اس نظام حیات کو کہتے ہیں جہاں قانون سازی کا کامل اختیار خالق کائنات کو نہ ہو بلکہ انسانی اغراض اور خواہشات کے ہاتھ میں ہو،
جہاں اقتدار حکومت کی مسند پر وحی الہی کی بجائے انسان کا ناقص اور ناتمام علم قابض ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ان آسمانی کتابوں کی اطاعت کو گرا سمجھ رہے ہو جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دور جہالت کے ظالمانہ نظام کو اپنانا چاہتے ہو جس میں غریب و امیر، کمزور اور طاقتور، حاکم اور محکوم کے لیے الگ الگ قانون تھے۔ ذرا سوچو اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام جو عین عدل و انصاف اور مجسم رحم و کرم ہیں وہ بہتر ہیں یا تمہارا یہ ظالمانہ نظام جہاں خواہشات نفسانی کی سروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنے دوست اور مددگار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے، فإنہ منہم، سو وہ انہی میں سے ہے۔ بھئی ایک آدمی نے یہودی کو دوست بنایا تو وہ انہی میں سے ہے نا، مسلمان کو چھوڑ کے اس کو یا ایک آدمی نے عیسائی کو دوست بنایا مسلمان کو چھوڑ کے تو وہ انہی میں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ دشمنان دین کو اپنا ہمراز اور صلاح کار بنانے اور ان پر کامل اعتماد کرنے کی ممانعت ہو رہی ہے۔ نہ صلاح کار بنا سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، ہمراز بنا سکتے ہیں، جس کی توضیح کئی مرتبہ پہلے گزر چکی ہے۔ مسلمانوں کے صفوں میں ابھی کئی منافق تھے جو مسلمانوں سے بھی روابط قائم رکھنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ یہود کی طرف بھی دلی میلان رکھتے تھے اور مسلمانوں کے راز وقتاً فوقتاً ان کو بتا آیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سرگرمیاں کیونکہ بہت خطرناک تھیں، اس لیے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے دلی تعلقات قائم کرے، وہ زمرہ مسلمین سے نہیں ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ، سو آپ دیکھ چکے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف۔ یقولون، کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ فعسى اللہ ان یأتی، اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے بالفتح، فتح کامل، او امر من عنده، یا ظاہر کر دے کامیابی کی کوئی بات۔ فیصبحوا علی ما اسروا نادمین، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں نادم۔ پہلے تو یہ عام حکم دیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے گہرے یارانے نہ گانٹو ورنہ تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اب منافقین کے خاص گروہ کی روش کو بے نقاب کیا جا رہا ہے جو دونوں کشتیوں میں بیک وقت سوار رہنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر وہ دل سے تو ایمان لائے ہوئے نہ تھے تاکہ وہ اپنی قسمت کو کلیتاً اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیتے اور مشکلات اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اسلام کو غالب و منصور کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے۔ وہ تو مصلحت کے پرستار تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام اور کفر میں کشمکش شروع ہے، ہو سکتا ہے مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کفر کا غلبہ حاصل ہو جائے۔ ان غیر یقینی حالات میں ان کی عقل مصلحت بین کا فیصلہ یہی تھا کہ کسی ایک فریق کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دینا نادانی بلکہ دیوانگی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی، وہ جت گئے تھے ادھر، یہ ساڈے موجودہ دور دے آزاد کینڈیڈیٹاں دی حالت ہے، جہڑے پاسے تکساں پلہ بھاری ہو یا اسے پاسے ٹوٹ جیسا۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جس کے وہ دل سے خواہاں آتے تو اس وقت تم بے یار و مددگار ہو کر نہ رہ جاؤ۔ ان کی اس غلط اندیشی پر انہیں سرزنش ہو رہی ہے کہ تم کس ادھیڑ بن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ان قریب اپنے دین کو فتح مبین عطا فرمانے والا ہے اور مسلمانوں کی تقویت اور دین کی اشاعت کے دوسرے وسائل بام پہنچانے والا ہے۔ اس وقت تمہاری یہ دوغلی پالیسی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ دائرہ گردش زمانے کو کہتے ہیں۔ نقشہ ان تصیبنا دائرہ کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمان ان کو ٹوکتے کہ اللہ کے بار بار منع فرمانے کے باوجود تم یہود سے قطع تعلق کیوں نہیں کرتے، تو منافق ان کو جواب دیتے، یہود بڑے متمول اور سرمایہ دار ہیں، ہم تو فقط اس لیے ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتے ہیں کہ مبادہ کہیں قید پڑ جائے یا کوئی اور ناگہانی مصیبت آ جائے تو اس وقت ہم سے روپیہ پیسہ یا غلہ وغیرہ کی امداد لے سکیں۔ یعنی دنیاوی لالچ۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا دے گا،
غلبہ دے گا۔ دولت و ثروت مسلمانوں کی لونڈی بنے گی، یہ یہودی مہاجن اور ساہوکار یہاں سے جلا وطن کر دیے جائیں گے، اس وقت حسرت و ندامت کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور اس کے دشمنوں سے اپنے تعلقات منقطع کر لو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت کہیں گے ایمان والے کہ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی سخت سے سخت کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہیں، خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ کارت گئے ان کے اعمال، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ اور ہو گئے وہ سراسر نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔